اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن اور نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ تین طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں پہلا شخص وہ ارشاد فرمایا کہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ ہوگا جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں باقاعدہ ہم چند آیات مبارکہ اور اسی کے ساتھ جو نماز کا ایک تعلق بیان کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں کئی ایسی آیات مبارکہ ہیں، بلکہ علماء کرام نے جب ان کی ڈیٹیل اور تفصیل کو بیان کیا تو ایسی آیتیں سینکڑوں کہ جن میں خاص طور پر نماز کا ذکر ہے، نماز پڑھنے والوں کے بارے میں، اور نماز نہ پڑھنے کی وعیدوں کا بھی بیان ہے۔ عام طور پر ہم آیت مبارکہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ تو پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ جگہ بجگہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے انعامات ان کو بیان فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس طرف بھی دیکھتے ہیں کہ نماز وہ عمل ہے کہ جسے خاص طور پر اللہ رب العالمین نے الگ طور پر تعیین کے ساتھ اور رکوع اور سجدے کو بھی بیان کر کے نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ میں کہتا ہوں سورۃ البقرہ سے لے کر اگر آخر تک قرآن پڑھتے جائیں تو کہیں نہ کہیں اس انداز سے نمازوں کے ذکر ہیں اور نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں وعیدیں موجود ہیں۔ عبادت کی بات ہوتی ہے تو سورۃ الفاتحہ سے ہی عبادت ایاک نعبد، اے اللہ تیری عبادت کرتے، تو عبادت میں سب سے اہم ترین عبادت ہے وہ نماز کی عبادت ہے، جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ بجگہ ذکر ہوا۔ آج ہم بات کریں گے بطور خاص نماز فجر سے متعلق چند باتیں میں عرض کروں گا۔ اللہ پاک سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں پر صبح کے قرآن کا جو ذکر کیا تو یہاں سے مراد لیا گیا کہ یہ قرآن اور یہ تلاوت جو ذکر ہے اس سے مراد قرات ہے، اور قرات نماز کا ایک اہم ترین رکن ہے، فریضہ ہے، تو یہاں ایک جز بول کر مراد کل لیا گیا ہے، تو یہاں مراد وہ نماز فجر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے صبح سے لے کر پھر رات ڈھلنے تک، یہاں تک کہ جو بیچ کی ساری نمازیں ہیں، یعنی فجر کو الگ سے بیان کر دیا، اور بقیہ یہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ان کلمات کے اندر یہ سب نمازوں کا بیان بھی ہو گیا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے باجماعت نماز کو تمہارے تنہا کی نماز میں 25 درجہ فضیلت حاصل ہے، اور پھر ارشاد فرمایا فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے حدیث کی شرح کے اندر
کچھ ڈیٹیل تفصیل بیان کی کہ نمازوں میں کون سی نمازیں افضل ہیں۔ ویسے یہ بات تو کی گئی کہ اوورآل اگر نمازوں کی بات کریں تو سب سے افضل جو نماز ہے عصر کی نماز اسے کہا گیا، پھر اس کے بعد نماز فجر کو کہا گیا، پھر عشاء، پھر مغرب، پھر ظہر، یعنی یوں نمازوں کی ترتیب، کیونکہ صلاۃ الوسطیٰ کے اندر جو زیادہ اقوال ہیں تو وہ نماز عصر کے بارے میں۔ اچھا، جماعت کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو اس میں یہ کہا گیا کہ پانچوں نمازوں کی جماعت میں افضل تو وہ جماعت نماز جمعہ کی جماعت، اور اس کے بعد فجر کی اور پھر عشاء کی، یعنی ان کی اگر ترتیب اور افضلیت کو بیان کرتے ہیں۔ نماز جمعہ تو اس لیے اس کی جماعت کیونکہ یہ اپنی خصوصیات ہے، اسے فقراء اور مساکین کے لیے حج بھی قرار دیا گیا، لیکن جو دوسری دو نمازیں ہیں فجر اور عشاء، ان میں چونکہ مشقت زیادہ ہے تو اس لیے اس مشقت کے پیش نظر اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اور یہی وجہ ہے عام مسلمان اور منافقین میں جو فرق بیان کیا گیا ہے تو ان کے لیے نماز فجر اور نماز عشاء کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ان دونوں پر یہ کیا ہے، یہ بھاری ہیں، ان دونوں پر یہ بھاری پڑتی ہیں۔ نماز فجر میں سونے میں مشغول ہوتے ہیں، اور نماز عشاء میں عام طور پر ایسے لوگ کھانے پینے اور پھر سونے کے اندر چلے جاتے تھے، تو اس لیے زیادہ کہا گیا کہ یہ ان دو نمازوں کے اندر کہا کہ منافقین پر یہ بھاری ہے۔ عام طور پر صبح کے وقت اٹھنا یہ ایک مشقت والا کام ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اندر اس عورت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ رحم فرمائے کہ جو اٹھے اور اپنے شوہر کو اٹھائے نماز کے لیے، اور اس مرد کے لیے کہا گیا جو خود اٹھے اور اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھائے، یہاں تک کہ اگر انہیں اٹھنے میں کوئی دشواری آ رہی ہو تو کہا کہ پانی کے چند قطرے چھینٹے ہی نہ کیوں نہ مار دیں، اس کے لیے دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ رحم فرمائے اس بیوی پر جو شوہر کو اٹھائے، اور اللہ رحم فرمائے اس مرد پر جو اپنی بیوی کو اٹھائے۔ اور یہ سستی اور کاہلی کیوں آتی بعض اوقات؟ یہ بھی شیطان کی طرف سے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی یعنی گردن کے پچھلے حصے، اس میں تین گرہیں اسے لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ لگا کر اس کے دل میں بٹھا دیتا ہے کہ ابھی بہت ٹائم ہے، سو جا ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی بہت ٹائم۔ اب اگر کوئی آدمی جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گرہ، ایک گانٹھ وہ کھل جاتی ہے۔ اچھا، پھر کہا کہ جب وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، تو یوں ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ تو فرمایا پھر وہ خوش اور تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا پڑا رہا ہے یہاں تک کہ غمگین دل اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ اب آدمی اگر ثواب کی طرف نظر رکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، جو نماز عشاء جماعت سے پڑھے گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو فجر جماعت سے پڑھے گویا پوری رات اس نے قیام کر لیا۔ ایک تو مطلب اس کا یہ کہ آدھی رات یعنی عشاء کی وجہ سے آدھی رات کا ثواب ملا، عبادت کا ثواب، اور فجر کی وجہ سے آدھی کا ملا، تو یوں پوری رات۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ عشاء کا ثواب آدھی رات اور فجر کا پوری رات، کیونکہ فجر میں اسے بیدار ہونا، جاگنا، تو یہ اس سے مشقت والا کام ہے۔ عام جاگ رہا ہے، روٹین میں نماز ہے تو نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن مشقت زیادہ کب آتی ہے کہ جب نیند سے اسے اٹھ کر نماز پڑھنی ہو۔ اور یہ یاد رکھیں ناظرین کرام، ہم بڑے شہروں کی بات کریں، کراچی میں تو کئی لوگ راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، اچھا اتنا جاگیں گے کہ فجر کے قریب آ کر سو جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت سونا کہ جب آدمی کو یہ غالب گمان یا یہ اندیشہ اس کا کہ فجر کی نماز چلی جائے گی، تو اب اسے سونے کی اجازت نہیں ہے، اب اتنا جاگ لیا تو اب انتظار ہی کرو تاکہ فجر کی نماز کو ادا کرو۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ ہے کہ جسے پتہ ہے بیدار ہو جاؤں گا، جاگ جاؤں گا، الارم ہے، کچھ اور ہے، گھر والے یا گھر کا ماحول ایسا ہے کہ اٹھا دیں گے، تو ٹھیک ہے، پھر آرام کرنے کی اسے اجازت ہے، لیکن اس کو بالکل خیال اس کا رکھنا وہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے کہ کب اسے سونا، پھر رات میں بلا وجہ ایسی مصروفیات پال لینا۔ اچھا، جو لوگ عموماً رات پوری جاگ کر بھی فجر پڑھ لیتے ہیں، تو ایسے اشخاص سے پھر ظہر کی نماز کے بارے میں یہ خطرات ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب بھی انسان سوتا ہے پھر کوئی نہ کوئی نمازیں اس کے بیچ میں آتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے جو نظام ایک رکھا ہے، سبحان اللہ، رات سونے کے لیے، وہ تو اتنی بڑی رات ہے، سردیوں میں کہیں تو اور طویل یہ راتیں ہیں کہ آدمی کہے کہ اگر واقعی ہی عشاء پڑھ کر نارمل ٹائم کے مطابق وہ سو جائے تو سو کر بھی تھک سکتا ہے،
کہ تھک گیا بھائی، بہت ہو گیا، اتنی نیند ہو گئی. لیکن چونکہ عام طور پر بڑے شہروں کا کلچر ہی یہی ہے کہ آدھی رات تو سونا ہی نہیں ہے، اور پھر اس سے بھی ٹائم اوور کرنا ہے، اور یوں ٹائم جب زیادہ ہوتا ہے اور کئی فجر سے قریب یا 3 بجے 2 بجے 2:30 بجے یوں سوتے ہیں، تو پھر اپنی فجر کی نمازوں کو وہ معاذ اللہ قضا کر بیٹھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن فجر اور عشاء باجماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا کرے گا، ایک جہنم آگ سے آزادی اور دوسری نفاق یعنی منافقت سے آزادی دے گا 40 دن تک. اور عموماً جب 40 دن کا یہ عدد بیان کیا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آدمی پڑھنے لگ جاتا ہے تو پھر یوں پڑھتے پڑھتے اس کے اندر ایک عرصہ اسے گزر جاتا ہے اور عادت بن جاتی ہے اور وہ معمول کے مطابق نمازیں شروع رکھتا ہے. اور فجر اور عصر کی نماز کی فضیلت اس طور پر بھی ہے کہ یہ فرشتے جمع ہوتے ہیں. اب دیکھیں فرشتوں کی جو ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے تو وہ فجر میں بھی ہے اور عصر میں بھی ہے. اب فجر میں ایک نئے آتے ہیں کہ جو گویا کہ دن کے معمولات ہیں، پھر عصر میں وہ جو رات کے معمولات. اب جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سبحان اللہ، فجر میں جانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، مگر پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حالت میں تم نے چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں رب العالمین ہم نے تیرے بندوں کو تو نماز کی حالت میں چھوڑا ہے. عصر میں جب تبدیلی ہوتی ہے تو عصر میں یہ فرشتے جائیں گے اور دوسرے فرشتے آئیں گے، تو ان سے جب اللہ پوچھتا ہے تو وہ عرض کرتے ہیں نماز کی حالت میں. تو گویا کہ یہ کہا کہ فجر اور عصر کی اہمیت اس طور پر بھی ہے اس میں کہ فرشتوں کی جو ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے اور وہ اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے تو انہیں نماز کے طور پر دیکھا ہے. اب یوں بھی شارحین نے لکھا کہ یہ کیا ہے، دونوں میں اس طرح کیوں بیان فرمایا؟ تو شارحین نے ایک وجہ، ایک توجیہ اس کی یہ بیان بھی فرمائی ہے کہ فجر اور عصر میں جو نماز کی حالت اور کیفیت کو بیان کیا ہے تو فرشتے ان کی اچھائیوں کو بیان کرتے ہیں کہ یعنی ان کے ابتدا اور انتہا کو بیان کر دیا کہ ان کی ابتدا بھی اچھی ہوئی ہے، انتہا بھی اچھی ہوئی ہے. تو درمیان کی ان کے سیئات کو ذکر نہ کیا فرشتوں نے، بلکہ ان کی اس نیکی کو بیان کر دیا کہ ہم نے نماز پڑھتے چھوڑا، ہم نے نماز پڑھتے چھوڑا. ناظرین کرام، بہت ہی مبارک وقت فجر کا وقت ہے، اور یہی وہ رزق کی گویا کہ تقسیم کا وقت بھی ہے، رزق کی تقسیم کا وقت بھی ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر جو عرض کی کہ حضور میں تو تنگی رزق کی وجہ سے پریشان ہوں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ کیوں نہیں تسبیح کرتے جو فرشتوں کی تسبیح ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی تسبیح؟ تو آپ نے پھر تعلیم ارشاد فرمائی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. کہا کہ یہ صبح کے وقت پڑھو. اب یہ عدد جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمایا کہ 100 مرتبہ یہ پڑھیں، اور وقت جو بیان کیا تو بہتر تو یہ کہ صبح صادق کو آدمی فجر کی سنت پڑھ لے اور اس کے بعد یہ تسبیح پڑھے اور پھر فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے. لیکن فرمایا کہ اگر جماعت میں وقت کم ہو اور سنت پڑھ کر یہ جماعت میں شامل ہو جائے تو بعد میں پڑھ لے، اور اگر اس میں بھی کوئی کمی ہے تو اپنی تعداد اس کو وہ پورا کرے. لیکن بہتر جو اس کا ٹائم نا فجر کا جیسے ہی ٹائم شروع ہوا اور فجر کی سنتیں بھی اول وقت میں یہ ادا کرنا افضل عمل ہے تو اس میں کر لینا چاہیے، اور بیچ کا یہ ذکر و اذکار میں، یہ تسبیحات میں، ان کے اندر آدمی مصروف رہے. تو اب وہ صحابی چلے گئے، انہوں نے عمل کیا، چند ہی دن کیا تو آگے بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب اللہ نے فقر کو، محتاجیوں کو وہ دور کر دیا. گویا کہ یہ اتنا رزق ملا کہ خود بھی کھانے والے بنے اور دوسروں کو بھی تقسیم کرنے والے بن گئے. تو کس وجہ سے؟ اس مبارک تسبیح کی وجہ سے. اور کئی ایسی جو ہمیں اوراد قرآن کی کئی صورتیں وہ رزق میں برکت کے لیے خاص طور پر ناظرین کرام بیان کی گئی، آج ہم ان طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے. تو کوشش کیجئے یہ وظیفہ یہ خاص طور پر خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں، گھر میں بھی پڑھیں. رزق کی تقسیم کا وقت ہو اور انسان وہ سارا وقت ہی سونے میں گزار دے، سارا وقت ہی وہ سونے میں گزار دے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیونکہ جس وقت اللہ کے فرشتے پھیل جاتے ہیں اور رزق لکھے جا رہے ہیں، تقسیم کیے جا رہے ہیں، تو یہ برکت والے ٹائم کو کبھی بھی اس انداز سے نہیں گزارنا چاہیے کہ یہ وقت آئے اور گزر جائے اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلا. کئی گھرانوں میں ماحول اچھا ہوتا ہے، کئی گھرانوں میں
تو بالکل بھی وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ فجر کا وقت اور اسکول کی وین قریب قریب بھی بعض اوقات ہوتے کہ تھوڑی دیر پہلے اٹھیں گے تو فجر کی نماز بھی پڑھ لیں گے، لیکن اسکول کی وین کا چونکہ زیادہ خیال ہوتا ہے اور الارم بھی وہی سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ اسکول کی وین آنی ہے، بچے نے اسکول جانا ہے۔ آج کل ہم دیکھیں تو کراچی شہر کے ٹائم اوقات کے مطابق یا دیگر بھی اپنے اپنے شہروں میں لوگ دیکھیں تو یہ ٹائم دیکھیں کہ 7 سے بھی کراس کر جاتا ہے، یعنی فجر کا ٹائم اوپر چلا جاتا ہے، 7:15 پھر 7:10 تک بھی پہنچتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ عام طور پر اسکول جانے والے 7:30 پونے 8 تیاری کر کے نکل جاتے ہیں گھر سے، تو بظاہر 10 12 15 منٹ کا فرق پڑا، لیکن وہ فجر کے لیے اٹھتے نہیں ہیں جن کا ذہن نہ ہو۔ کوشش ضرور کیجئے کہ ہمیں فجر کی نماز کے لیے بھی اہتمام کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کی برکتیں آپ اپنے گھر میں پائیں گے۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں ہمارا سیگمنٹ سوال جواب بھی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا سوال کرتے ہیں۔ میرا نام رمضان ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ خواتین فجر کی نماز کس وقت ادا کریں؟ ہر نماز کا تو ایک ٹائم ظاہر مقرر ہی ہے کہ اس ٹائم شروع ہوا اور اس ٹائم ختم ہوا۔ خواتین کے لیے افضل حکم عام نمازوں میں تو وہ یہی ہے کہ جب مردوں کی جماعت ہو جائے تو اس کے بعد اس نماز کو وہ ادا کریں، زیادہ تاخیر بھی نہ کریں، مردوں کی جماعت کا انتظار کریں اور جماعت ہو جائے۔ عموماً اپنے محلوں میں ارد گرد جو مساجد ہیں ان میں جماعت کے اوقات پتہ ہوتے ہیں، اور کئی گھروں کے مرد بھی جب مسجد کو جا رہے ہوتے ہیں تو یہ وقت پتہ ہے، 4:30 نماز عصر کی ہے، 4:45 ہے، 5 بجے ہے، تو یہ ایک اندازہ ہوتا ہے، تو وہ اس کے بعد اپنی نماز کو ادا کریں۔ لیکن فجر کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس میں وہ انتظار نہ کریں بلکہ مردوں کی جماعت سے پہلے بھی نماز ادا کریں، یہ ان کے لیے افضل ہے۔ لیکن ٹائم پیریڈ وہی جو مردوں کے لیے وہ عورتوں کے لیے، اگر نماز کبھی ان پہلے نہیں ادا کر پائیں فجر کی، بھلے وہ مردوں کی جماعت کے بعد جب تک سورج نہیں نکلا اس سے پہلے پہلے اپنی نماز کو وہ ادا کریں۔ اور اسی طرح دیگر نمازوں میں بھی بعض اوقات کبھی برعکس کر دیں، مثلاً ظہر کی نماز وہ اذان ہو گئی، وقت ہو گیا، اب جماعت بھلے نہیں ہوئی لیکن خواتین کو کہیں جانا ہے، انہوں نے نماز پڑھ کے وہ چلے گئیں تو اس طرح پڑھ لیتی ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہم روٹین اور نارمل احکامات میں وہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جب مردوں کی جماعت ہو جائے اس کے بعد پڑھیں، لیکن اگر پہلے بھی پڑھ لی جماعت سے تو چونکہ اپنے گھر میں ہی یہ پڑھ رہی ہیں تو ان کی نماز وہ ہو جائے گی۔ تو فجر کے لیے جماعت کا انتظار بھی نہ کریں، اس سے پہلے پڑھ لیں، وہ ان کے لیے افضل ہے، اور بقیہ نمازوں میں جماعت کا انتظار کر لیں۔ لیکن اگر کسی نے اس کا برعکس بھی کر دیا تو ان کی نماز بہرحال ہو جائے گی، یہ حکم ایک افضلیت اور مستحب کے طور پر ہے۔ میرا نام سہیل احمد عباسی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم فجر کے اوقات میں قضا نماز ادا کر سکتے ہیں؟ فجر کے جو اوقات ہیں، یعنی صبح صادق جب ہو جاتا ہے اور فجر کا ٹائم شروع ہوا اور سورج نکلنے تک، یہ بیچ کا جو وقت ہے اس میں نوافل پڑھنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ ہم سنت فجر پڑھیں گے اور اس کے بعد فجر کی فرض نماز ادا کریں گے، نوافل کی اجازت نہیں۔ البتہ اس بیچ کے جو ٹائم میں قضا عمری اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ فجر کے لیے بھی پوچھتے ہیں، عصر کے بعد بھی پوچھتے ہیں، تو عصر کی نماز کے بعد مکروہ وقت سے پہلے پہلے یہ جو بیچ کا ٹائم اگر اس میں کوئی قضا عمری کرتا ہے، اسی طرح فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے یا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے اگر کسی نے قضا عمری کرنی ہے تو اس دوران وہ قضا عمری کر سکتے ہیں، اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ مساجد کے اندر لوگوں کے سامنے وہ اس طرح نہ پڑھیں، کیونکہ ہر آدمی سوچے گا کہ عصر کے بعد تو کوئی نفل نہیں ہوتے، اچھا فجر کے ان اوقات میں بھی کوئی نفل نہیں ہوتے، فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد کوئی قضا پڑھنے لگے تو وہ یہی کہے گا یہ کیا پڑھ رہا ہے، اور پھر وہ پوچھے گا تو آپ کو بتانا ہوگا کہ میں قضا پڑھ رہا ہوں، تو یہ ایک گناہ کا اظہار ہوگا، اس سے ضرور اپنے آپ کو بچائیں۔ لیکن اگر آپ کہیں چھپ کر پڑھ رہے ہیں، ان اوقات کے اندر اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آپ کو یوں دیکھ نہیں رہا، تو پھر آپ قضا عمری بھی اس وقت کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے بھی ہیں، اسی طرح بہنیں گھروں کے اندر وہ قضا عمری کرنا چاہیں تو بالکل اس ٹائم میں قضا عمری کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم مسجد میں آئیں اور فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو ہم سنت ادا کریں گے، کیا کریں گے؟ جواب ارشاد فرمائیے۔ سب سے پہلے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جب آپ مسجد میں اس انداز سے آئیں کہ پہلے سنت پڑھ لیں اور پھر جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو اب آپ نے سنت بھی پڑھنی ہے، تو ایسی صورتحال میں
آپ پہلے سنتیں پڑھیں اور پھر جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اگرچہ آپ کی ایک رکعت چلی جاتی ہے یا دوسری بھی چلی جاتی ہے، لیکن آپ کو یہ غالب گمان ہے کہ امام صاحب اتحیات میں مل جائیں گے یا دوسری رکعت میں مل جائیں گے، میری جماعت بالکل ختم نہیں ہوگی، فوت نہیں ہوگی، تو پھر پہلے سنت ادا کریں۔ ہاں، سنت صفوں کے بیچ میں نہ کریں، بلکہ آپ پیچھے ہو کر اور کوشش کریں، اگر مسجد کا برآمدہ ہے تو برآمدے کی طرف چلے جائیں، یعنی تھوڑا سا ہٹ کر آپ پڑھیں، وہ اپنی سنتیں آپ ادا کریں۔ اور اگر کسی کو یہ گمان ہوتا ہے کہ میں سنت پڑھنے لگوں گا تو امام صاحب تو سلام پھیر دیں گے، تو پھر اب کوئی آیا ہی دوسری رکعت میں، اور دوسری رکعت میں بھی گویا کہ اس کے آخری مراحل میں وہ پھر سنتوں میں مشغول نہیں ہوگا، بلکہ وہ نماز میں شامل ہو جائے، تاکہ جماعت کے ساتھ ان کا نماز پڑھنا ہو جائے، کہ جماعت اختیار کرنا وہ واجب ہے اور یہ سنتیں مؤکدہ ہیں۔ یاد رکھیں، فجر کی سنتوں کی بہت تاکید ہے، بہت تاکید ہے، یہاں تک ارشاد فرمایا اگر تمہارے اوپر دشمن گھوڑے بھی دوڑا دیں تو سنتیں تم ترک نہ کرو۔ تو ان کی تاکید کو بھی یاد رکھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جماعت کا معاملہ بھی یاد رکھنا ہے، تو آپ پھر جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور یہ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جماعت سے نماز تو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد فوراً سنت پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جماعت سے آپ نے نماز پڑھ لی، سنت رہ گئی ہے، تو اب آپ فوراً نہیں پڑھ سکتے۔ اب اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پھر انتظار کریں، پھر جب سورج نکل جائے، سورج نکلنے کو بھی 20-25 منٹ ہو جائیں، اب پڑھنا چاہیں تو بہتر ہے آپ اس وقت 2 رکعت یہ سنت کے طور پر آپ پڑھ لیں، لیکن یوں آپ نہ کریں کہ جماعت کے فوراً بعد آپ سنتیں پڑھنا وہ شروع کر دیں، اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ نماز فجر کے حوالے سے چند باتیں وہ عرض گزار کروں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پابندی وقت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ یہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جب نماز پڑھیں تو اس میں قرآن بھی ایسا پڑھتے جائیں، سبحان اللہ، نماز کا قرآن سے تعلق ہے، قرآن کا نماز سے بڑا گہرا تعلق ہے، یعنی نماز پڑھیں گے تو قرآن کی یاد آتی ہے، قرآن پڑھیں تو جگہ جگہ نماز کے ذکر ہیں، اور یہ دونوں طرح کی عبادات ہمیں بجا لانی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی